मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों, हर किस्म की हम्दो सना, अज़मतों की किब्रियाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक और सज़ावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाखा करोड़ा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, आज के इस मौके मुबारका में मेरा मौज़ूए सुखन है बिअसत रसूल से लेकर के खिलाफत यजीद इब्न मुआविया तक एक तायराना नज़र। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा इस कहने वाले को कहने से ज़्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज़्यादा अमल इस्लाह की तौफीक इनायत फरमा। हज़रात गिरामी, आप जानते हैं मौजूदा दौर फितनों का दौर है, फितनों की कसरत है। मुख्तलिफ शक्ल में फितने उमड़ करके हमारे और आपके सामने आ रहे हैं। उन्हीं फितनों में से एक फितना नुफूसे कुदसिया पर इल्जाम तराशी करना, झूठे मनगढ़ंत और मौजू रवायात को लेकर के साहबा किराम जैसी अजीम शख्सियतों पर उंगली उठाना, उनकी शख्सियतों को मजरूह करना। खास करके इस मुबारक महीने में, मुहर्रमुल हराम के महीने में आप कसरत से देखते हैं और लोग बड़े फख्र से झूठे और मनगढ़ंत रवायात का सहारा लेकर के उन शख्सियतों पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि तवारीख की जितनी भी किताबें हैं उनमें से अक्सरियत के मुअल्लिफ और मुसन्निफ शिया हैं, और अगर शिया नहीं हैं, जो दूसरे जो है मुसन्निफ हैं हिस्ट्री के, तवारीख के, तो शियों के किताबों से मुतासिर होकर के ही उन्होंने तारीख की किताबें लिखी हैं। तारीख की किताबों में सबसे मुअतबर जो किताबें मानी जाती हैं, हाफिज इब्न कसीर रहमहुल्लाह की किताब अल बिदाया वन निहाया, और इसी तरीके से इमाम तबरी रहमहुल्लाह की किताब तारीख तबरी। लेकिन इन किताबों में भी मनगढ़ंत रवायात, ज़ईफ रवायात दर्ज हैं। इन्होंने अपनी किताबों में सही, मौजू, मनगढ़ंत और ज़ईफ रवायात को भी नकल कर दिया। लेकिन तवारीख की जितनी किताबें हैं उन तमाम किताबों पर इमाम तबरी रहमहुल्लाह की जो किताब तारीख तबरी है, इसको फौकियत हासिल है। वजह यह है कि इमाम तबरी ने सही भी नकल किया, ज़ईफ हदीसों को भी नकल किया, मौजू और मनगढ़ंत रवायात को भी नकल किया, लेकिन तमाम हदीसों का सनद, बयान करने वालों की जो सिलसिला, उनकी जो कड़ी है, उनका तज़किरा तमाम रवायात के साथ किया। और सनदों को जिक्र करने की वजह से ही इनकी तारीख की जो किताब है वो मुअतबर मानी जाती है। लिहाजा जो प्रोपेगंडे करने वाले लोग हैं, जो फितने फैलाने वाले लोग हैं, वो भी इन्हीं किताबों का सहारा लेते हैं, तारीख तबरी का। लेकिन वो अपने मर्जी के मुताबिक अपनी ख्वाहिशात को तरवीज देने के लिए, अपनी ख्वाहिशात को बढ़ावा देने के लिए तारीख तबरी से जो मौजू रवायात और मनगढ़ंत रवायात हैं उनका सहारा लेकर के नुफूसे कुदसिया पर उंगली उठाते हैं। लिहाजा ऐसे फितनों के दौर में ऐसे पाकीज़ा तारीख का जानना हमारे और आपके लिए जरूरी है, ताकि कोई जालिम उन नुफूसे कुदसिया पर
اگر انگلی اٹھائے تو ہم آسانی کے ساتھ دفاع کر سکیں۔ دفاع صحابہ ہم سب کو بننا چاہیے، ہم سب کی ذمہ داری ہے، جبکہ ہندوستان کے حالات اتنے پرخطر ہیں، جگہ جگہ پر آگزنی، گولی باری، بارود باری، یہ تمام چیزیں آپ سن رہے ہیں۔ ایسے حالت میں ہماری ذمہ داری تھی کہ کوئی ایسے موضوع کا انتخاب میں کرتا جس میں ہمارے اور آپ کے لیے دعاؤں کا پیغام ہو، توبہ و استغفار کا پیغام ہو، لیکن آپ نے بارہا وہ بھی سنا، یہ بھی سنا، لیکن حالات کے مناسبت سے اس موضوع کا لینا، اس موضوع پر جو ہے گفتگو کرنا، یہ زیادہ ضروری ہے۔ تاریخ تبری کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ امام تبری رحمہ اللہ نے اپنے مقدمے کے اندر نقل کیا کہ آپ کو کوئی روایت ایسی ملے، آپ کو کوئی حدیث ایسی ملے جس حدیث کے ذریعے، جس روایت کے ذریعے کسی صحابہ پر کیچڑ اچھالی جا رہی ہو، کسی صحابہ پر انگلی اٹھ رہی ہو جس روایت کے ذریعے سے، تو آپ یہ دیکھیں کہ امام تبری نے اس روایت کو کس راوی سے لیا ہے۔ اگر وہ روایت ابو مخنف جیسے کذاب سے لیا گیا ہے تو آپ اس روایت کو، کس روایت کو؟ جس روایت میں کسی صحابہ کی برائی کی گئی ہے، جس روایت میں کسی صحابہ کے شان پر گستاخی کی گئی ہے، تو اس روایت کو آپ کیا کریں؟ کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیں، وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ بہرحال تو آئیے ہم اپنے موضوع کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ماہ ربیع الاول علی اختلاف الروایا 9 یا 12 تاریخ کو محسن انسانیت، عالم انسانیت کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما کر کے عالم انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں پر عظیم احسان کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام بچپن ہی سے یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، اپنے عمر کے 6 سال کو جب پہنچے تو ماں کے طرف سے بھی آپ یتیم ہو گئے۔ آپ کی کفالت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے سنبھالی، اور جب اپنے عمر کے 8 سال کو پہنچے تو دادا جان بھی اس دنیا سے چل بسے۔ آپ کی کفالت، آپ کی سرپرستی، آپ کے دیکھ ریکھ کی ذمہ داری کا بوجھ ابو طالب کے ناتواں کندھے پر ڈالی گئی، یہاں تک کہ جب آپ اپنے عمر کے درازی تک پہنچے، یعنی اپنے عمر کے 40ویں سال کو پہنچے، تو رب العالمین نے آپ کو اپنا نبی بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری نبھائی، نبوت و رسالت کا حق ادا کیا۔ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام پہنچانے کے لیے کہا تھا، منوان نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، تاکہ لوگوں کو کفر اور شرک کی تاریکی سے نکال کر کے ایمان و اسلام کے اجالے میں لے آئے۔ جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو آپ کے بڑوں نے، چودھریوں نے، سرمایہ داروں نے آپ کی بغاوت، آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ دشمنی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے متبعین کو ستایا جانے لگا۔ سرزمین مکہ المکرمہ کو اپنی وسعت و کشادگی کے باوجود بھی آپ اور آپ کے ساتھیوں کے لیے تنگ بنا دیا گیا۔ آپ کی اتباع، آپ کی دعوت پر لبیک ان لوگوں نے کی جنہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دیا اور اپنے جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ انہوں نے الحمدللہ اللہ اور اس کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور آپ کی مدد، آپ کی نصرت کا حق ادا کیا، جن کی تعریف عرش والے نے قرآن عظیم کے اندر کیا ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم
यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरून अल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। माल फै उन नादार मुहाजिरीन के लिए है जिनको उनके मालों से, जिनको उनके घरों से बेदखल कर दिया गया और उनका मकसद था अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी। उन्होंने जान तोड़ करके, दिलो जान से, दिल खोल करके अल्लाह और उसके रसूल की मदद की। अल्लाह ने कहा उलाइका हुमुस सादिक़ून, सच्चे लोग ये है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद मुसलसल 13 साल तक मक्के के अंदर तौहीद की दावत लोगों तक पहुंचाते रहे, यहां तक कि रब्बुल आलमीन ने आपको उस अरसे जो है सरजमीन की तरफ, उस अर्ज़े मुक़द्दसा की तरफ आपको हिजरत के जो है हुक्म दिया, जिसे अल्लाह ताला ने अपने नबी के जरिए से एक आला मकाम अता किया और जिसे अपने नबी के जरिए से रब्बुल आलमीन ने सुरखरू किया, रोशन कर दिया पूरी दुनिया में, जिसको मुनव्वर किया। आपके साथ आपके सहाबा ने भी हिजरत किया, अपनी जो है अपना माल, कारोबार और रिश्तेदारियां, माल और औलाद सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। और ये सारी कुर्बानियां सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनूदी के लिए उन्होंने दी। आप जब हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर आए तो वहां के रहने वालों ने आपकी इज्जत व तौकीर का हक अदा करने के साथ साथ आपकी मदद की, आपके खातिर लोगों से दुश्मनी मोल ली, आपके लिए रहने का घर दिया, घर का इंतजाम किया, आपके साथियों के लिए भरपूर जो है ताउन किया, भरपूर मदद की। उन मुहाजिरीन के लिए अंसार मदीना ने दिल खोल करके मदद किया, ताउन का ऐलान किया, अपने तिजारत में उनको पार्टनर बनाया, अपने घर में उनको रहने के लिए जगह दिया। यहां तक बयान किया जाता है जिसके पास 2 बीवियां थी, उन्होंने अपने मुहाजिर साहबा से, साथी से पेशकश किया कि मेरे पास 2 बीवियां हैं, आप जिसको चाहे मैं उसे तलाक दे दूं और आप निकाह कर ले। इस तरीके से अंसारे मदीना ने, मुहाजिरीन मक्का की दिल खोल करके मदद की। बहरहाल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दावत इल्लाह के और जिहाद फी सबीलिल्लाह के 23 साल के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की फैसला कर देने वाली हतमी तकदीर, हतमी फैसला का निफाज हुआ। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात अव क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम फलन यदुर्रल्लाह शय'अन व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन। अफ़इन मात अव क़ुतिला इन्क़लबतुम अला अक़ाबिकुम व मन यन्क़लिब अला अक़बैहि फलन यदुर्रल्लाह शय'अन। अल्लाह ने बयान फरमाया आयत करीमा के अंदर, अपने आखिरी पैगंबर के मौत का पैगाम दिया कि दुनिया वालों, ये मोहम्मद अल्लाह के एक रसूल हैं, जैसे कि इनसे पहले ढेर सारे रसूल आए और चले गए। आदम आए गए, नूह आए गए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए चले गए, इस्माइल ज़बीहुल्लाह आए चले गए, मूसा कलीमुल्लाह आए चले गए, ईसा रूहुल्लाह आए चले गए, ढेर सारे अंबिया आए और चले गए। उन्हीं के तीर तरह से ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए हैं जाने के लिए। लिहाजा अगर वो मर जाएं या शहीद कर दिए जाएं तो क्या तुम जो है मुर्तद हो जाओगे, कुफ्र की तरफ वापस लौट जाओगे? और याद रखना, और मन यन्क़लिब अला अक़बैहि, जो कुफ्र की तरफ वापस लौटेगा, फलन यदुर्रल्लाह शय'अन, अल्लाह रब्बुल आलमीन का जर्रा बराबर नुकसान नहीं होगा, अल्लाह को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और याद रखना, वसयजज़िल्लाहु शाकिरीन, और जो इन तमाम नियामतों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रगुजार बंदा बन करके जीना सीखेगा, जिंदगी गुजारेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बशारत दी कि ऐसे लोगों को रब्बुल आलमीन बेहतरीन बदला देता है। हज़रात गिरामी, यहां तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल दावत व तबलीग का काम अंजाम देते रहे। आपके मौत का जो है पैगाम भी दिया गया कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो अनकरीब जो है वफात पाने वाले हैं। और जब आपके वफात का मंजर पेश आया तो पूरी दुनिया पर तारीकी छा गई, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया था कि तुम में से अगर किसी को कोई मुसीबत लाहिक होती है, तुम में से किसी को कोई परेशानी लाहिक होती है, तो आदमी उस परेशानी को याद कर ले जो मेरे इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद
میرے اس دنیا سے وفات پا جانے کے بدلے میں جو مصیبت اس کو پہنچے گی، اپنے مصیبت کے ایام میں میری جدائی کے غم کو یاد کر لے گا۔ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے اس دنیا سے وفات پا جانا، اس دنیا سے کوچ کر جانا، آپ کی جدائی کائنات کے تمام مصائب و علم سے بڑا اللہ کے نبی نے بتایا۔ حضرات گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کی امامت، مسلمانوں کی قیادت، مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کی سیادت کی ذمہ داری دلائل و براہین کی روشنی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر ڈالی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً سن 11 ہجری سے لے کر کے 13 ہجری تک خلیفۃ المسلمین رہے، یعنی 2 سال 3 مہینے کچھ دن تک آپ مسلمانوں کے قائد اعظم رہے، مسلمانوں کے جو ہے سردار، مسلمانوں کے امام، مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ اس دوران انہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے آپ حد درجہ واقف ہیں۔ آپ کی فضیلت کا یہ عالم تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کسی چیز کا جوڑا خرچ کرے گا، رب العالمین اس کو قیامت کے دن جنت کے دروازوں سے، تمام دروازوں سے پکارے گا، اللہ کے بندے یہ دروازہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو جو شخص نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، اگر کوئی شخص جہاد کرنے والا ہوگا تو اسے جہاد کے دروازے سے بلایا جائے گا، اگر کوئی شخص صدقات و خیرات کرنے والا ہوگا تو اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا، اگر کوئی شخص روزوں کا جو ہے اہتمام کرنے والا ہوگا تو اسے روزے کے دروازوں سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر جو ہے اس مجلس میں موجود تھے، انہوں نے سوال کر دیا، اللہ کے نبی کیا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا جن کو جنت کی تمام دروازوں سے پکارا جائے، اللہ کے بندے ادھر سے آ، اللہ کے بندے ادھر سے آ، اللہ کے بندے اس دروازے سے، اللہ کے بندے اس دروازے سے، اللہ کے نبی کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہوگا؟ اللہ کے نبی نے کہا، ابو بکر ہاں ایسے بھی شخصیتیں ہوں گی، اور جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں وہ عظیم شخصیت جسے جنت کے تمام دروازوں سے پکارا جائے، ابو بکر آپ کی شخصیت ہوگی۔ تو ابو بکر کی شخصیت، ابو بکر کی عظمت کا یہ عالم ہے، ابو بکر کے مقام اور ان کی فضیلت کا یہ عالم ہے۔ حضرات گرامی، آپ نے اپنے 2 سال 3 مہینے زمانے خلافت میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ سب سے پہلا کارنامہ سرحد روم کی طرف جو ہے لشکر اسامہ کو روانہ کیا۔ آپ جیسے ہی ابو بکر صدیق نے زمام خلافت سنبھالی، چونکہ نبی کی وفات کے بعد مسلمان منتشر ہو گئے تھے، مسلمان دین سے برگستہ ہو رہے تھے، مسلمان اپنے دین سے پھر رہے تھے، مسلمان دین محمدی سے جو ہے راہ فرار اختیار کر رہے تھے، دین محمدی کو چھوڑ کر کے بھاگ رہے تھے۔ بڑا پرخطر منظر تھا۔ اما عائشہ نے اس پرخطر منظر کو بیان کیا کہ جس وقت میرے ابو نے زمام خلافت سنبھالی ہے، مسلمانوں کی قیادت سنبھالی ہے، مسلمانوں کی سیادت سنبھالی ہے، ذمہ داری لی ہے، اس وقت مسلمانوں کا یہ عالم تھا، یوں لگ رہا تھا کہ بکریوں کا کوئی ریوڑ، بکریوں کا کوئی جھنڈ برسات کی تاریک گھنی تاریکی ہو، اس تاریک اور ٹھنڈ والی رات میں بکریوں کا کوئی جھنڈ بغیر کسی چرواہے کے، بغیر کسی مالک کے، بغیر کسی نگہبان کے، بے یار و مددگار بھٹک رہا ہو، کوئی بکری ادھر جا رہی ہو، کوئی ادھر جا رہی ہو، کوئی ادھر جا رہا ہو، کوئی ادھر جا رہا ہو، یہی حالت مسلمانوں کی تھی۔ ایسے حالت میں ابو بکر صدیق نے مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری لی، اور الحمدللہ جیسے آپ خلیفۃ المسلمین بنے، سب سے پہلے لشکر اسامہ کو روم کی سرحد پر روانہ کیا، رومیوں کے سر کو کچلنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے منع کیا، لیکن آپ نے کہا نہیں، یہ میرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری پیغام ہے، میرے نبی کی آخری وصیت ہے، میرے نبی کا تیار کردہ یہ لشکر ہے، میرے نبی کا بنایا ہوا یہ جو ہے لشکر ہے، یہ مجاہدین کا یہ ہے جماعت ہے، اور میرے نبی نے ان کو روانہ کیا تھا۔ یہ اور بات ہے، وفات النبی کی بنیاد پر یہ لشکر آگے نہ بڑھ سکا، واپس آنا پڑا، لہٰذا میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے نبی کی اتباع کرتے ہوئے اس لشکر کو جو ہے سرحد روم پر روانہ کروں، تاکہ رومیوں کے دشمنان اسلام کے سر کو آسانی کے ساتھ کچلا جا سکے۔ اور الحمدللہ رب العالمین نے آپ کو اس مشن میں کامیابی عطا کیا۔
آپ نے دوسرا عظیم کارنامہ جو انجام دیا وہ مدعیان نبوت، نبی کی وفات کے بعد جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے سر اٹھانا شروع کیا۔ مسیلمہ کذاب، اسود عنسی اور اس جیسے نہ جانے کتنے لوگوں نے سر اٹھایا، کوئی کہہ رہا میں نبی ہوں، کوئی کہہ رہا میں نبی ہوں، کوئی کہہ رہا میں نبی ہوں۔ نبی سے محبت کرنے والے خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی اپنے نبی کی شان میں گستاخی سمجھتے ہوئے ان کے خلاف علم بغاوت بلند کیا، لشکر تیار کر کے ان مدعیان نبوت سے جنگ کیا۔ اور تیسرا کارنامہ آپ نے مانعین زکوٰۃ کے خلاف لشکر کشی کیا۔ ابو بکر نے کہا کہ جو لوگ نبی کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، آج اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ ابو بکر اپنے لشکر کے ساتھ ان سے جنگ کرے گا۔ جو لوگ زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والوں کے پاس جو دلائل تھے ان کا کہنا یہ تھا نبی ہمارے امام تھے اور قرآن کہتا ہے یہ زکوٰۃ لینا، زکوٰۃ کی وصولی کروانا یہ نبیوں کا حق تھا، لہٰذا نبی ہمارے درمیان نہیں رہے، شریعت کے سارے قوانین جو ہے وہ جو ہے منسوخ ہو گئے، اب شریعت پر عمل نہیں کیا جائے گا، اب ہمارے لیے آزادی ہے۔ ابو بکر نے کہا آزادی نہیں ہے، جو شریعت جو دین محمد الرسول اللہ کو ملی تھی وہ دین قیامت تک کے لیے ہے، صرف محمد الرسول اللہ تک محدود نہیں ہے، لہذا جو بھی زکوٰۃ دینے سے انحراف کرے گا، جو بھی زکوٰۃ دینے سے جو انکار کرے گا اس سے جنگ کیا جائے گا۔ آج ہمارے پاس زکوٰۃ کے وصول کرنے کا کوئی وصول نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی نظم نہیں ہے، کوئی دیتا کوئی نہیں دیتا۔ زکوٰۃ دینا تمام کے تمام سرمایہ داروں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے مال کو ہڑپ کر کے کھا لینا گویا کہ مذہب اسلام کے ساتھ بغاوت کرنا ہے۔ زکوٰۃ کو کھانا مذہب اسلام کے ساتھ بغاوت کرنا ہے۔ کاش ابو بکر جیسی شخصیت موجود ہوتی، کاش ابو بکر جیسا انسان جو ہے آج اس دھرتی پر موجود ہوتا جو ایسے مانعین زکوٰۃ کے خلاف علم بغاوت اور ایسے مانعین زکوٰۃ کے خلاف جو ہے لشکر کشی کرتا۔ حضرات گرامی، اور آپ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک اور عظیم کارنامہ انجام دیا، قرآن عظیم کی تدوین کا، قرآن مجید کو جمع کرانے کا کام آپ نے کیا، جو کہ جنگ امامہ میں بے شمار حفاظ کرام، قرآن کے قاری، قرآن کے جو ہے حفظ کرنے والے، جن کے سیروں میں قرآن موجود تھا، جو قرآن کے حافظ تھے، ہزاروں کی تعداد میں جنگ امامہ میں شہید کر دیے گئے۔ عمر بن خطاب نے کہا ابو بکر اگر حفاظ کرام اسی طریقے سے شہید ہوتے رہے تو یہ نسخہ قرآن اس دنیا سے مٹ جائے گا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ آپ قرآن کو ایک نسخے میں، قرآن کو ایک جلد میں جمع کروا دیتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے کہنے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عظیم کارنامہ انجام دیا، تو قرآن کی تدوین کا، قرآن کی جمع کرنے کا کام جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا۔ بہرحال حضرت ابو بکر صدیق غالباً 2 سال 3 مہینہ کچھ دن جو ہے خلیفہ رہ کر کے 63 سالہ زندگی اس دھرتی پر گزار کر کے اس دنیا سے وفات پا گئے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق نے اپنے زندگی ہی میں مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری کا بوجھ، مسلمانوں کی خلافت کی ذمہ داری کا بوجھ عمر بن خطاب کے سر پر ڈال دیا تھا کہ میرے بعد خلیفۃ المسلمین اگر کوئی بننے کا حق رکھتا ہے تو عمر کی شخصیت ہے، لہٰذا ان کے اس مشورے کو جو ہے مسلمانوں نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا۔ ابو بکر کے وفات کے بعد مسلمانوں نے اپنا قائد اعظم، اپنا خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو چنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 13 ہجری سے لے کر کے 23 ہجری تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ عمر کی فضیلت اور ان کے منقبت سے بھی آپ لابلد اور لا علم نہیں ہیں، آپ کو عمر بن خطاب کی شخصیت بھی معلوم ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روب اور دبدبہ بھی معلوم ہے۔ تو آپ کے جو ہے شخصیت پر ذکر نہ کرتے ہوئے آپ کے زمانے خلافت میں جو بڑے بڑے کارنامہ انجام دیے گئے اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ سرسری نظر سے آپ کو جو ہے خلافت یزید بن معاویہ کے پاس لے جانا چاہتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خلیفۃ المسلمین بننے کے بعد سب سے پہلے جو کارنامہ انجام دیا، بیت المقدس کو فتح کیا۔ بیت المقدس کو فتح کرنے کے بعد یہودیوں کو مدینۃ الرسول سے اور خصوصیت کے ساتھ اور بالعموم جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو جلا وطن کیا، وہاں سے ان کو بھگایا۔
क्योंकि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशीन गोई थी। और एक और कारनामा उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने अपने ज़माने खिलाफत में अंजाम दिया, मस्जिद नबवी को नए सिरे से आपने बनवाया, तामीर करवाई। एक और अजीम कारनामा ये हुई, हिजरी सन जो देख रहे हैं, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, मुहर्रम, शव्वाल, रमजान, शव्वाल, ज़िलक़अदा, ज़िलहिज्जा, ये जो महीने हैं, ये उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने खिलाफत में मुतय्यन किए गए। बहरहाल उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गालिबन 10 साल मुसलमानों की खिलाफत करके तकरीबन 63 साल जिंदगी अला इख्तिलाफ रवाया, अलबिदाया व निहाया के रवायत के अंदर एक है कि आपने 55 साल जिंदगी गुजारी, और एक रवायत के अंदर है कि आपने 63 साल जिंदगी गुजारी, लेकिन 63 साल वाली जो रवायत है ज्यादा सही है। बहरहाल आपने जो है 10 साल मुसलमानों की खिलाफत करके 63 साल जिंदगी गुजार करके इस दुनिया से वफात पा गए। आपके वफात का जो मंजर है आप जानते हैं, एक मामूली मुगीरा बिन शोबा का गुलाम एक मामूली बात की वजह से सीरत उमर बिन खत्ताब मेरा एक मौजू है, आपको नेट पर मिलेगा, उसमें आप देखेंगे इसकी तफसील जो है। तो एक मामूली बात की वजह से मुगीरा बिन शोबा का गुलाम अबू लुलु फैरोज अल-मजूसी ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला ऐन नमाज फज्र के वक्त जबकि इमामत करा रहे थे हमला कर दिया, और गालिबन उसने 9 या 13 हमले किया उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला पर, पूरा पेट फाड़ डाला। उमर बिन खत्ताब को जब यकीन हो गया कि अब मैं बचूंगा नहीं, अनकरीब मैं शहीद होने वाला हूं, तो आपने 6 लोगों की एक कमेटी बनाई, 6 लोगों के मजलिस शोरा का इंतखाब किया उमर बिन खत्ताब ने, और कहा देखो मेरी वफात के बाद, मेरी शहादत के बाद ये 6 लोगों की जिम्मेदारी है, ये आपस में जिसको चाहेंगे खलीफा इन्हीं में से बनाएंगे। वो 6 लोग जो थे, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब, तलहा बिन उबैदुल्लाह, जुबैर बिन अल-अव्वाम, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक्कास, ये 6 लोगों को आपने मुतय्यन कर दिया था, इन्हीं 6 लोगों में से कोई एक खलीफा होगा, और यही 6 लोग आपस में किसी एक को खलीफा बनाएंगे, क्योंकि आपने खिलाफत का अहल इन्हीं लोगों को समझा। उनके शहादत के बाद ये 6 लोग बैठ करके मशवरा किया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने कहा देखो इनमें से 3 और कट जाए, खिलाफत से इनकार कर दे। कौन कौन इनकार करता? तलहा बिन उबैदुल्लाह ने कहा कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जुबैर बिन अल-अव्वाम ने कहा मुझे इसकी जरूरत नहीं है, साद बिन अबी वक्कास ने कहा कि मुझे भी इसकी जरूरत नहीं है। इन तीनों ने इनकार कर दिया। अब बचे 3 लोग, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब और अब्दुर्रहमान इब्न औफ। अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने जिम्मेदारी ली, मदीना में गए, एक एक फर्द एक एक शख्स के पास गए, तमाम अहले मदीना से मशवरा लिया। मशवरा लेने के बाद आप इस नतीजे तक पहुंचे कि खिलाफत का मुस्तहिक, क़ियादतो सियादतो इमामत का मुस्तहिक उस्मान बिन अफ़्फ़ान है अहले मदीना की नजर में। उन्होंने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का ऐलान किया। इस तरह से गालिबन 23 हिजरी में उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत वजूद में आई, और 23 से लेकर के सन 35 हिजरी तक यानी 12 साल तक उस्मान बिन अफ़्फ़ान खलीफतुल मुस्लिमीन रहे, बड़े बड़े कारनामे अंजाम देते रहे, और फुतुहात का सिलसिला वसीतर होता चला गया, बढ़ता गया। लोगों को अब चोर खत्म हो गए थे, उचक्के, लुटेरे, चोर और लफंगे ये खत्म हो गए, क्योंकि लोगों के पास इतने ढेर सारे माल थे कि अब उनको माल की लालच ही नहीं रही थी, माल की हवस, माल की ख्वाहिश ही नहीं, खुशहाली का ये आलम था, बड़े नरम मिजाज थे। लेकिन जालिमों ने सरजमीन मिस्र, कूफा और बसरा के कुछ सरफिरों ने, कुछ उजट और बदमाश किस्म के लोगों ने इनके खिलाफ अलम बगावत बुलंद कर दिया। और बगावत करने का जो मेन सबब था अब्दुल्ला बिन सबा, जो इस्लामी चोला पहन करके, ये एक यमनी यहूदी था, अब्दुल्ला बिन सबा एक यमनी यहूदी था, इस्लामी चोला पहन करके मुसलमानों के सफों में बैठा, इस्लामी लिबास पहन करके मुसलमानों के सफों में खड़े होकर के मुसलमानों के साथ मिल करके नमाज पढ़ना शुरू किया, लोगों को मैसेज देना शुरू किया, मैं मुसलमान हो गया हूं। लेकिन अंदर अंदर से कुरो देता रहा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान के खिलाफ बगावत करता रहा, लोगों को भड़काता रहा, उस्मान का मुखालिफ बनाता रहा, लोगों को उस्मान का बागी बनाता रहा। नतीजतन कूफा, बसरा और मिस्र के तकरीबन 2 से 4,000 के दरमियान लोग जो है बगावत के लिए निकल गए। बज़ाहिर उन्होंने हज के मकसद से निकले थे, हज करने के लिए, लोग ये समझ रहे थे कि ये हज करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन बजाय मक्का जाने के सीधा मदीना चले गए।
मदीना जाकर के, और गालिबन ये ज़ीक़ादा का महीना था, ज़ीक़ादा के इब्तिदाई तारीखें थी, इब्तिदाई अय्याम थे। इब्तिदाई अय्याम में मदीना पहुंच करके उन जालिमों ने, उन जो है सरफिरों ने, बदमाशों ने जो है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला के घर का मुहासरा किया। 40 दिन तक जो है मुहासरे में रखा, घेरे रखा, खाना पानी उनका बाहर निकलना भी बंद कर दिया। 41वें दिन अला इख्तिलाफ रवाया, 41वें दिन जालिमों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर का दरवाजा तोड़ा, आग लगा दिया, घर में घुस गए। फज्र के बाद का मामला है, उस्मान बिन अफ़्फ़ान कुरान अज़ीम की तिलावत कर रहे थे। नमाज फज्र के बाद जालिमों ने बर्जस्ता जो है हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान पर हमला किया। मजलूम उस्मान पर जो है जो वार पे वार करते जा रहे हैं। इनकी बीवी नाइला ने इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ी, तलवार को रोकने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया कि मेरा हाथ मेरे शौहर के लिए ढाल बन जाए। जालिमों ने उस मजलूमा का भी ख्याल न किया, बर्जस्ता उन्होंने वार किया। हजरत नाइला का जो है हाथ की उंगलियां सब कट करके जमीन पर गिर गई। बड़े मजलूमियत की हालत में, बड़े दर्दनाक अंदाज में उन बदमाशों ने, उन सरफिरों ने उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो है कत्ल किया, उन्हें शहीद कर डाला। अब यहां से मजीद फितने जो थे और ज्यादा सरगर्म हो गए। शहादत उस्मान के बाद लोगों ने मशवरा किया था, अब फरमाइश की, पेशकश किया हजरत उस्मान से कि अगर आप कहें तो आपका दिफा किया जाए, हम इनसे जंग करेंगे, हम इनसे मुकाबला करेंगे। लेकिन उस्मान बिन अफ़्फ़ान जो थे वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी मोहब्बत में इतना ज्यादा बढ़े हुए थे, उन्होंने बिल्कुल भी गवारा न किया कि मेरे नबी के शहर में खून खराबा हो, कत्ले आम हो, यहां जंग की जाए, यहां तलवार जरी की जाए। उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने गवारा न किया। उन्होंने कहा कि मैं इस बात की इजाजत नहीं देता हूं, बल्कि अगर आप मुझे अपना खलीफा मानते हो, अपना कायद मानते हो, अपना साइद मानते हो, अपना सरदार अगर मुझे तस्लीम करते हो, तो तुम्हारा सरदार यह हुक्म देता है कि अपनी अपनी तलवारें अंदर रखना, बाहर न निकालना। बहरहाल आपकी शहादत के बाद फितने बहुत ज्यादा सरगर्म हुए। मुसलमाना ने, मदीना ने हजरत अली बिन अबी तालिब को अपना खलीफा बनाया। हजरत अली बिन अबी तालिब गालिबन सन 35 हिजरी में खलीफतुल मुस्लिमीन बने। उस्मान बिन अफ़्फ़ान 23 से 35 तक खलीफा रहे, 12 साल तक कमोवेश, और 35 से 40 तक अली बिन अबी तालिब खलीफा बने। 35 हिजरी थोड़ा सुकून का मरहला था। जब 36 हिजरी आई, सन 36 हिजरी में फितनों ने जन्म लेना शुरू कर दिया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला और तलहा रजी अल्लाह ताला, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला ने एक लश्कर तैयार की और मक्का से निकले, ये मकसद लेकर के कि अली से कहा जाए, हजरत अली से कहा जाए कि वो या तो कातिलीन उस्मान से बदला लें और या तो जंग के लिए तैयार करें। वो बदला नहीं ले सकते तो कातिलीन उस्मान को, चूंकि सब क्या नाम है कुफा बसरा और मिस्र के लोग थे, या तो उनको हमारे हवाले कर दे। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर भी बाहर निकला। मकामे जमल में दोनों फौजें आमने सामने हुई, आपस में बैठक हुई। बैठक में तय किया गया इंशाअल्लाह कातिलीन उस्मान से बदला लेंगे, लेकिन हालात सुधर जाने दो, हालात थोड़ा बेहतर हो जाने दो, बदला जरूर लेंगे। तो लश्करे अली में ये जालिम, ये सरफिरे, ये बदमाश मौजूद थे। उन्होंने देखा मुसलमानों ने अपने प्लान को मजबूत कर लिया है कि वो बदला लेंगे, क़िसासन हमें कत्ल किया जाएगा। उन्होंने इस प्लान को चौपट करने के लिए एक नया प्लान बनाया। इनको आज जमल के मैदान में सोने दो, इन्हें इनसे आज जो है भरपूर इन्हें सबक सिखाया जाएगा। रात की तारीकी में हजरत अली के साथ जो वो बदमाश और सरफिरे मौजूद थे, हजरत अली उनको अपना लश्कर का एक मेंबर समझ रहे थे, एक जिम्मेदार समझ रहे थे। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे थे कि ये सिर्फ इस्लामी चोला पहनकर हमारे साथ में है, इनका बातिन जो है, इनका अंदरूनी जो है इस्लाम का खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। बहरहाल रात की तारीकी में उन्होंने लश्कर अली पर हमला किया। लश्कर अली ने समझा कि लश्कर आयशा ने हम पर हमला कर दिया। जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई। दोनों मुसलमानों की फौज आपस में घमसान की जंग लड़े, खूब जबरदस्त लड़ाई हुई। जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह ताला ने सहीफों को उछालने का हुक्म दिया गया, उससे भी जंग नहीं रुका। यहां तक कि अम्मा आयशा का घोड़ा, उनकी जो ऊँटनी थी, वो मैदान जंग में जब गिरी, गश खा करके उनकी ऊँटनी जब उस पर भी हमले हो रहे थे, वो भी जब मैदान जंग में जब गिरा, तब जाकर के जंग जो है रुका, थमा। इस तरीके से जंग जमल मुसलमानों ही के दरमियान इनको लड़ाया गया, ये लड़े नहीं थे।
ان کے ساتھ میں اسلامی چولا آج بھی مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ میں کچھ اسلامی چولا پہن کر کے منافقت کا کارنامہ انجام دے رہے ہیں، منافقت جیسا جو ہے رویہ پیش کر رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے منافقین کو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم آپسی اختلافات سے، آپسی جنگ سے ہم اور آپ بچ سکیں۔ یاد جو میں معذرت چاہتا ہوں، یہ کسی شخص کی طرف میں اشارہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے میں کر رہا ہوں، کسی شخص کی طرف میرا اشارہ نہیں۔ لہٰذا اگر ایسے مرحلے یہاں پر ہوں تو بالکل یہ نہ سمجھنا شاید مولانا جو ہے کسی کو ٹارگٹ بنا رہے۔ میں نے ہمیشہ یہی کہا، میرا اشارہ، میرا نشانہ کوئی شخص نہیں ہے، میرا نشانہ جو ہے قوم کے اندر پائے جانے والے جرائم ہیں، قوم کے اندر پائے جانے والے کرائم ہیں، قوم کا کوئی شخص، کوئی فرد، میرا اشارہ اس کی طرف نہیں ہے۔ تو بہرحال جنگ جمل کے بعد یہ سن جو ہے 36 ہجری کا معاملہ ہے، سن 37 ہجری میں جنگ صفین کا معاملہ پیش آیا۔ جنگ صفین جو ہے لشکر علی اور لشکر معاویہ کے درمیان، حضرت معاویہ بھی یہی کہہ رہے تھے حضرت علی سے کہ بھائی جو ہے عثمان کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن حضرت علی قصاص کے لیے ابھی تیار نہیں تھے، چونکہ وہ خلیفہ تھے، وہ وقت کے امام تھے، وہ وقت کے مسلمانوں کے سربراہ تھے، وہ وقت کے مسلمانوں کے قائد تھے، وہ حالات کو دیکھ رہے تھے، حالات کا جائزہ لے رہے تھے، ان کے پاس جو جاسوس ہوا کرتے تھے، ان کے پاس جو مخبر ہوا کرتے تھے، حالات کی جو آگاہی ان کو کرواتے تھے، اس حالت کو پڑھ کر کے وہ جو قصاص لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بہرحال سن 37 ہجری میں جنگ صفین کا جو ہے معاملہ پیش آیا۔ مقام صفین میں 3 دن تک، 3 رات تک مسلمان آپس میں لڑتے رہے، جنگ رکا، مطلب اس بات پر جنگ تھما کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بیٹھک کریں گے، فریقین میں حکم، ایک صدر، ایک ذمہ دار بنائیں گے، اس طرف سے بھی ایک ذمہ دار، اس طرف سے بھی ایک ذمہ دار، وہ ذمہ دار جو فیصلہ کریں گے اس پر ہم دونوں جماعتیں، دونوں فریقین راضی ہو جائیں گے۔ اب دونوں جماعتیں، دونوں فوج، لشکر معاویہ شام کی طرف، لشکر علی کوفہ کی طرف، یہاں سے ایک نیا ایک اور فتنہ شروع ہو گیا۔ حضرت علی کی لشکر سے ایک باغی گروہ، خارجیوں کا گروہ نکلا، جن کی تعداد 8000 کے قریب تھی، اور سب کے سب یہ قاری قرآن تھے۔ انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، علی تم نے جرات کیسے کی؟ ایک کسی انسان کو جو ہے حکم بنانے کی، حکم بننے کا اختیار یہ صرف اللہ کو ہے، یہ صرف اللہ کو ہے، لہٰذا اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ انہوں نے خون خرابہ، قتل عام شروع کر دیا، اکٹھا ہو کر کے وہ 8000 قرہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ 10,000 کا فوج لے کر کے، لشکر لے کر کے ان کا مقابلہ کیا اور انہیں شکست دیا۔ اس کے بعد میں معاملہ تھوڑا تھما، سن 38 ہجری بھی تھوڑا نارمل رہا، 39 ہجری بھی معاملہ شانت رہا، لیکن جب سن 40 ہجری آیا، مزید 2-3 سرفرے اور 2-3-4 سرفرے اور تیار ہوئے۔ انہوں نے کہا امیر معاویہ کو، سعد بن ابی وقاص کو اور حضرت علی کو ہم جو ہے قتل کرنا ہے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی بن ابی طالب کے قتل کا بیڑا اٹھایا اور اس نے اس کارنامے کو انجام دیا۔ یہ بھی ٹھیک فجر کے وقت بھی اس نے بھی ایک زہریلے نیزے سے علی بن ابی طالب پر حملہ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر ڈالا۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد تقریباً 47 ہجری میں حسن بن علی کو مسلمانوں نے اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ بظاہر جنگ کے ارادے سے کوفہ سے نکلے، شام کی طرف جا رہے تھے۔ امیر معاویہ کو جب خبر ہوئی، امیر معاویہ نے حضرت حسن سے پیشکش کیا، اے حسن، ایک لکھت کی صورت میں ایک کاغذ پر سائن کر کے، دستخط کر کے امیر معاویہ نے حضرت حسن کو پیش کیا، کہا اگر جو آپ چاہتے اس پر نوٹ کر دو، ہم اس کے لیے منظور ہیں، تیار ہیں۔ حضرت حسن نے برجستہ کہا کہ میں امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس طرح سے 47 ہی ہجری میں خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجود میں آئی۔ امیر معاویہ جب خلیفہ بنے 40 ہجری سے لے کر کے سن 60 ہجری تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، اور جب سن 56واں ہجری آیا، سن 56 ہجری میں امیر معاویہ نے اپنے بیٹے حضرت یزید رحمہ اللہ کی خلافت کا اعلان کیا کہ میرے وفات کے بعد میرا بیٹا یزید مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا۔ بظاہر ہمیں ایک عجیب سا منظر دکھ رہا ہے، ایک عجیب سا مشورہ دکھ رہا ہے، ایک عجیب سا اعلان دکھ رہا ہے، لیکن وہ خلیفہ وقت تھے، وہ امام وقت تھے، وہ قائد وقت تھے، وہ مسلمانوں کے وقت کے خلیفہ تھے، وہ حالات کو زیادہ جانتے تھے، وہ حالات سے زیادہ واقف تھے، وہ لوگوں سے زیادہ واقف تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ مسلمانوں کا خلیفہ کون بن سکتا، کون اس کا اہلیت رکھتا ہے، کون اس کا جو ہے اس کا اہل ہو سکتا ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ۔ بہرحال انہوں نے اپنی دوراندیشی، دانشمندی اور اپنی علمی لیاقت کی بنیاد پر حضرت یزید بن معاویہ کی خلافت کا اعلان کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت یزید بن معاویہ مسلمانوں کے باہمی مشورے سے اور امیر معاویہ کے اعلان سے خلیفۃ المسلمین بنائے گئے۔
امیر معاویہ جب خلیفہ بنے سن 60 ہجری میں، سن 60 ہجری سے لے کر کے 64 ہجری تک امیر معاویہ مسلمانوں کے خلیفہ رہے، مسلمانوں کے خلیفہ رہے، بڑے بڑے کارنامے انجام دیے گئے۔ یہ اور بات ہے، ان کے دور خلافت میں شہادت حسین کا منظر پیش آیا، لیکن شہادت حسین کا جو منظر پیش آیا اس منظر کو بیان کرنے والے کوئی باہر ہی نہیں۔ کسی کوفی کو مت دیکھیے، کسی شیعہ کو مت دیکھیے، کسی دشنام ترازی کرنے والے صحابہ کی شخصیتوں پر جو ہے کیچڑ اچھالنے والے کو نہ دیکھا جائے، دشمنان اسلام کو نہ دیکھا جائے۔ حادثے کربلا کا تذکرہ خانواد حسین سے دیکھا جائے، خانواد حسین سے، ان کے گھر والوں سے حادثے کربلا کو جو ہے پڑھا جائے، سنا جائے، ان کی بیان دیکھی جائے۔ حضرت حسین کے خاندان سے علی بن حسین، حضرت حسین کے لڑکے حضرت علی، حضرت حسین کی بیٹی حضرت زینب، حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ، چونکہ حضرت حسین نے اپنے پرکھوں کے نام پر ہی، اجداد کے نام پر ہی اپنے جو ہے اپنی اولاد کے نام انہوں نے رکھے تھے۔ تو حضرت علی بن حسین، زینب بنت حسین اور سکینہ بنت حسین، انہوں نے اپنی نظروں سے منظر کربلا کو دیکھا تھا، حادثے کربلا کو دیکھا تھا۔ بچپن کا عالم ہے، لیکن اتنے بھی معصوم نہیں تھے، ہوشیار تھے، جانکار تھے، سمجھدار تھے۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا، جو ہے کربلا کا منظر انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ کربلا سے کوفہ لایا گیا، کوفیوں کو دیکھا، کوفہ میں رہنے بسنے والے شیعوں کو دیکھا، شیعہ سے جو ہے کوفہ سے حضرت علی بن حسین کو، زینب بنت حسین کو، سکینہ بنت حسین کو دمشق لے جایا گیا۔ دمشق جانے کے بعد جو ہے وہاں پر انہوں نے شامیوں کو دیکھا، یزید کو دیکھا، یزید کے ماننے والوں کو دیکھا۔ دیکھنے کے بعد کئی دنوں کے بعد ان کو مدینہ لے جایا گیا۔ مدینہ لے جانے کے بعد میں کچھ سرفروں نے خانواد حسین کے پاس آ کر کے یزید بن معاویہ کی برائی کرنے لگے۔ یزید بن معاویہ کے جیسے کیا نام ہے، محمد بن علی بن ابی طالب سے ایک سرفرہ آ کر کے بیان کر عبداللہ بن متی کہنے لگا کہ بھائی یزید کے بیعت کو آپ انکار کر دیں، وہ شرابی ہے، وہ لچا ہے، وہ لفنگا ہے، وہ گنڈا ہے، وہ کرمنل ہے، وہ اچھا آدمی نہیں ہے، سنت رسول کا مخالف ہے، وہ نماز کا جو ہے نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والا، اس کو اپنا خلیفہ نہ مانے۔ حضرت علی کے بیٹے محمد ابن علی ابن ابی طالب، حضرت علی کے بیٹے محمد نے کیا کہا تھا، کیا جواب دیا تھا؟ یہ حضرت حسین کے کون ہیں؟ حضرت حسین کے کون ہیں؟ محمد ابن علی بھائی ہیں، محمد ابن علی بھائی ہیں، اور حضرت کیا نام ہے، محمد ابن علی کے کون ہیں؟ بھائی ہیں، حضرت حسین کے بھائی۔ تو انہوں نے بیان کیا، اور زینب نے، سکینہ نے بیان کیا، کیا بیان کیا؟ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جس کو آپ اتنا زیادہ برا بنا رہے ہو، وہ آدمی سنت کا پابند ہے، نبی کی سیرت کو پڑھنے والا میں نے دیکھا، نبی کی سیرت پر عمل کرنے والا دیکھا، نمازوں کا پابند پایا، تہجد گزار پایا۔ یزید برا نہیں ہے، یزید ایک اچھا آدمی۔ کون بیان کر رہا؟ زینب بنت حسین کی بیان ہے، اور یہ سکینہ بنت حسین کی بیان ہے، اور یہ کیا نام ہے، علی بن حسین کی بیان ہے، محمد ابن علی کی بیان ہے، محمد ابن علی، علی ابن حسین، زینب بنت حسین اور سکینہ بنت حسین کی یہ بیانات ہیں کہ یزید اچھا آدمی، ایک اچھا آدمی۔ بہرحال انہی کے زمانے میں، انہی کی خلافت میں غالباً شہادت حسین کا واقعہ اور منظر پیش آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی دھوکے بازوں نے، انہی ملعون شیعوں نے، جنہوں نے کبھی وفاداری نہیں کیا، جنہوں نے کبھی اسلام کے ساتھ جو ہے کبھی بھی وفاداری کا جو ہے نمونہ پیش نہیں کیا، ان ظالموں نے دھوکہ دے کر کے حسین بن علی کو اپنے پاس کوفہ بلایا۔ حضرت علی تقریباً اپنے 72 ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر کے سرزمین کوفہ کی طرف نکلے۔ مقام کربلا میں جب پہنچے، حالات بڑا پرخطر دیکھا، حالات کو آپ نے پڑھا، انہوں نے سمجھا کہ حالات بالکل اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ حسین تم اپنے لشکر اور ساتھیوں کو لے کر کوفہ کی طرف بڑھو۔ مقام کربلا میں یہ رکے، لیکن وہاں پر عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن عاص کی قیادت میں ایک لشکر بھیج دیا تھا لڑائی کے لیے۔ سعد بن عمر بن عاص نے کہا حضرت حسین سے عبید اللہ بن زیاد کے حوالے کر دو۔ حضرت حسین نے کہا کہ نہیں، مجھے مہلت دے دو، 3 باتوں کا اختیار دے دو، یا تو مجھے واپس چلے جانے دو، یا مجھے کسی اسلامی سرحد پر بھیج دو، یا مجھے یزید بن معاویہ کے پاس سرزمین شام بھیج دو۔ 3 باتوں میں سے کوئی ایک مجھے اپنانے کی مجھے اجازت دے دو۔ سعد بن عمر بن عاص نے کہا کہ جب تک عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا، ہمارے طرف سے اجازت نہیں۔ بہرحال یہ جمعرات کا دن تھا، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز
عصر کی نماز اپنے ساتھ میں رہنے والوں کو بھی اور دشمنوں کے جو ہے فوج میں رہنے والوں کو بھی ظہر اور عصر کی نماز پڑھائی، امامت کرائی۔ اس کے بعد مغرب کے بعد دشمنوں کی فوج آپ کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت حسین نے کہا اللہ کے واسطے مجھے ایک رات کے لیے مہلت دے دو، کل میں بتاؤں گا کہ جنگ کرنا کہ نہیں کرنا۔ بہرحال انہوں نے جب موقع دیا پوری رات حسین بن علی رضی اللہ تعالی اللہ کی عبادت کرتے رہے، اللہ سے روتے گر گراتے رہے۔ آپ کے تمام ساتھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں، دعا میں، توبہ و استغفار میں مصروف رہے۔ آپ کی یہ سیرت ہمیں اور آپ کو پیغام دیتی ہے، حالات جب بگڑ جائیں، نمازوں کا پابند ہمیں ہر حالت میں ہونا چاہیے، لیکن جب حالات بگڑیں اس وقت ہمیں خصوصیت کے ساتھ پابندی کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جس وقت آج حالات ہندوستان کے نہایت ہی ناگفتہ ہیں، آپ جو ہے ہندوستان کے اطراف، دلی کے اطراف میں اور خصوصیت کے ساتھ دلی میں، ہریانہ میں، میوات میں، ان تمام شہروں سٹیوں میں، ان تمام علاقوں میں وہاں کے حالات کا جائزہ لیجئے۔ ایسے حالت میں مسلمانوں یہ مت سمجھو ہم آکوٹ میں ہیں، ہم مہاراشٹرا میں ہیں، حالات اچھے ہیں، حالات اچھے کہیں کے بھی نہیں ہیں، حالات کبھی بھی بگڑ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر آگ یہاں لگے گی تو ضرور ہمارے گھر اس سے جلیں گے، لہٰذا اگر پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہے اس کی فکر کر لے۔ آگے کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے، توبہ کرنا، استغفار کرنا، حالات کو سدھارنے کے لیے اللہ سے جو ہے التجا کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر نکل جائیں، اب نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو فائدہ ملے گا تو رب العالمین کے جناب رب العالمین کے حضور ہی میں، رب العالمین سے منت و سماجت ہی میں آپ فائدہ ہے، عافیت ہے، باہر نکلنے میں عافیت نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت حسین بن علی رضی اللہ، جمعہ کا دن تھا، فجر کے بعد ہی دشمنوں نے حسین بن علی پر، ان کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ ان کے تمام ساتھی دیوانہ وار مقابلہ کرتے رہے، دفاع کرتے رہے، یہاں تک کہ تمام کے تمام ساتھی، تمام کے تمام رفقا جام شہادت نوش کیا۔ آخر میں حضرت علی جو حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے مقابلہ کرتے ہوئے، ان سے لڑتے لڑتے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا، بھی شہید کر دیے گئے۔ اس طریقے سے کربلا کا حادثہ، شہادت حسین کا جو ہے یہ منظر پیش آیا۔ اس پورے واقعے میں یزید بن معاویہ کا دور دور تک کہیں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور ان کی تعریف حضرت حسین کی بیٹی زینب نے، حضرت حسین کی بیٹی سکینہ نے، حضرت حسین کے بیٹے علی نے یزید بن معاویہ کی تعریف کی ہے، برائی نہیں کی ہے۔ کچھ سرفروں نے ان کی برائیاں کی ہے، ان سرفروں کی باتوں کو لے کر کے حضرت یزید پر انگلی اٹھا کر کے ان کے والد محترم امیر معاویہ، کاتب وحی، مسلمانوں کے جو ماموں، ان پر انگلی اٹھانے کی جرات نہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں اور آپ کو حادثے کربلا کو سمجھنے کی اور اس سے ملنے والے دروس کو سمجھنے کی اور اس کو اپنانے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنے والا بنا، ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کا پابند بنا، بالخصوص نمازوں کا پابند بنا، توبہ و استغفار کا جو ہے اہتمام کرنے والا بنا۔ اللہ جب تک اس دنیا کے اندر زندہ خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھا، اور جب ہم سب کا خاتمہ ہو ایمان بالخیر ہو، آمین تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بالرؤوف الرحیم۔